बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मजीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अब्दुल मजीद डडियालवी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। दोस्तों, 13 रजब मुरज्जब मौलाए कायनात ताजदार हलाता मुश्किल कुशा सैयदुना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका यौम विलादत है। इसी मुनासबत से वीडियोस का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ताजदार हल अता मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहिब सियादत हैं, मुहिब आखरत हैं, महबूब रब्बुल इज़्ज़त हैं, बाब मदीनतुल इल्म और शाहसवार मैदान ख़ताबत हैं, इताअत गुज़ारों के लिए चिराग और परहेज़गारों के लिए दोस्त हैं। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह की वहदानियत की गवाही देने वाले हैं और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने वाले हैं। आपके फ़ज़ाइल, आपके मनाक़ब, आपकी अज़मत, आपकी शान वराउल वरा, आपके फ़ज़ाइल के हवाले से, आपके मनाक़ब के हवाले से, आपकी अज़मत के हवाले से बेशुमार खुतबात से आपने बेशुमार खिताबात सुने होंगे, उलमा से सुने होंगे, अहादीस सुनी होंगी, कुरान की आयात सुनी होंगी, अक़वाल सुने होंगे। लेकिन हम जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं ये हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी तालीमात के हवाले से है कि आपकी तालीमात क्या थी, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको क्या तालीमात अता फ़रमाई, जिन पर अमल करने की बदौलत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुत्तकीन के इमाम हैं, सिद्दीकीन के इमाम हैं, बहादुरों के इमाम हैं, काज़ियुल कुज़्ज़ात हैं। आपकी अज़मत है, आपकी शान है, आपका मकाम है, आपका मर्तबा है। वो कौन सी तालीमात थी आपकी जिनकी बदौलत जो आप उसके ऊपर अमल करता है तो वो माशरे का, ज़माने का इमाम बन जाता है। लोग उसकी इक़्तिदा करना शुरू कर देते हैं, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। या वो कौन सी तालीमात थी जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फ़रमाई। इसी सिलसिला पर हम मुख्तलिफ़ वीडियोस बनाएंगे जिनमें आपकी तालीमात को उजागर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहली हदीस की तरफ चलते हैं और ये बड़ी मशहूर हदीस है। आपने अक्सर लोगों से इस हदीस को सुना होगा कि हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, तवातुर के साथ ये हदीस मनकूल है और हदीस की अक्सर किताबों के अंदर आई है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन इरशाद फरमाया था कि मैं ये झंडा कल उस आदमी को दूंगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। रावी बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान किया तो वो रात सहाबाए किराम ने बड़ी बेचैनी के साथ गुजारी। बेचैनी के साथ गुजारते भी क्यों ना कि ये इतना बड़ा टाइटल था कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि काश मुझे ये मिले। हम सब अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत के दावेदार हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। यहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी दे रहे थे कि वो इंसान अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता है, और सिर्फ ऐसा ही नहीं है बल्कि अल्लाह और उसका रसूल भी उसके साथ मोहब्बत करता है। इस टाइटल को हासिल करने के लिए बेचैनी के अंदर रात गुजारी के काश ये टाइटल हमारे हिस्से में आता। सहाबाए किराम ने ये रात गुजारी। सुबह हर सहाबी की ये ख्वाहिश थी, हर सहाबी की ये तमन्ना थी कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नाम लें इस टाइटल के लिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब किया और पूछा कि ऐना अली, अली कहाँ हैं? सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आँखों में तकलीफ़ है, वो आँखों की तकलीफ़ में मुब्तला हैं जिसकी वजह से यहाँ हाज़िर नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लाया जाए। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँखों में अपना लुआब दहन लगाया और दुआ फरमाई उनके लिए। दुआ की बदौलत आप बहुत जल्द सेहतियाब हो गए, आपकी आँखों की जो तकलीफ़ थी वो दूर हो गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खैबर की फ़तह का झंडा अता फ़रमाया। तो हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کیا میں ان لوگوں کے ساتھ اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ اب ان جو حدیث کے یہ جو آخری الفاظ ہیں ان کے اوپر غور کیجئے گا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں ان لوگوں کے ساتھ اس وقت تک نہ لڑوں کہ جب تک وہ ہماری طرح مسلمان ہو جائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نرمی سے کام لو۔ فرمایا نرمی سے کام لو، ان کے پاس پہنچ کر پہلے انہیں اسلام کی طرف بلاؤ، پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو اللہ عز و جل کے ان کے اوپر کیا حقوق ہیں انہیں وہ حقوق بتاؤ۔ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم علی، اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک انسان بھی، کسی ایک کو بھی اگر ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب حدیث کے یہ جو آخری الفاظ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی، یہی آپ کو میں میسج دے رہا ہوں اور یہی آپ کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات تھی جن کے اوپر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا اور آپ فاتح خیبر ٹھہرے۔ کیا فرمایا؟ پہلا کام فرمایا کہ نرمی سے کام لو۔ جب دین کی دعوت دی جا رہی ہو، جب دین کی تبلیغ کی جا رہی ہو، جب دین کی اشاعت کی جا رہی ہو، اس وقت نرمی سے کام لو۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو خطباء ہیں، ہمارے جو مبلغین ہیں، جنہیں بولنے کا ملکہ ہے، جو عوام کے سامنے اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، جنہیں بولنے کا فن آتا ہے، بولنے کا ہنر آتا ہے، ان کی گفتگو کے اندر بڑی سختی ہے۔ تو یہ مبلغین کے لیے، خصوصاً جو اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، عالم ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، مبلغین ہیں، خطباء ہیں، واعظین ہیں، ان کے لیے خصوصاً کہ جب اسلام کی تبلیغ کی جا رہی ہو، جب اسلام کی اشاعت کی جا رہی ہو، جب اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہو، تو اس وقت گفتگو کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اس وقت لہجے کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے، لہجے کے اندر محبت ہونی چاہیے، اس کے اندر محبت کی چاشنی ہونی چاہیے، اس کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے، اس وقت لہجے کے اندر کڑواہٹ نہیں ہونی چاہیے، انانیت نہیں ہونی چاہیے، رعونت نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ گفتگو کے اندر خوبصورتی ہو، گفتگو کے اندر مٹھاس ہو، لہجہ نرم ہو، شیریں ہو، تو جب بات کریں تو ایسے بات کریں۔ جب اسلام کی تبلیغ کی جا رہی ہو، اشاعت کی جا رہی ہو، تو اس وقت گفتگو کے اندر نرمی لائیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے ہاں کیا حالات ہیں یا کیا ہو رہا ہے، آپ سب اسی سے واقف ہیں۔ ہمارے ہاں تو اچھا خطیب سمجھا اسے جاتا ہے کہ جو 2 4 سنانا جانتا ہو، 2 4 گالیاں نکالنا جانتا ہو، جو جذباتی اور غصے کے ساتھ جب تک وہ بات نہ کرے تو اسے خطیب نہیں سمجھا جاتا۔ ایسا میں بذات خود بھی کئی دفعہ اس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ تو اس لیے میں خصوصاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی نا، آپ کو تعلیم فرمائی، میں خصوصاً اپنے تمام جتنے خطباء ہیں، علماء ہیں، مبلغین ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ جب بات کریں تو لہجے کے اندر نرمی لگائیں۔ آپ کے لہجے کی سختی کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں، شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ پڑھا لکھا جتنا طبقہ ہے وہ سب دور سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ہدایت حاصل کرنے کے بجائے الٹا آپ کی مجالس کے اندر، آپ کی محافل کے اندر آتا ہے اور وہ متنفر ہو کر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی گفتگو کے اندر سلیقہ لانا چاہیے، اپنی گفتگو کے اندر ہمیں خوبصورتی لانی چاہیے اور اس کے اندر مٹھاس لانی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ علی، اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ مختلف احادیث کے الفاظ کے اندر آپ کو ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات کے اوپر جہاں فضائل بیان کیے ہیں، جہاں کسی چیز کی عظمت بیان کی ہے یا اس کی فضیلت بیان کی ہے، تو کہا کہ یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے جب کفار نے کچھ لوگوں کو لالچ دی تو ان کو بھی سرخ اونٹوں کی لالچ دی، اس وجہ سے کہ اس وقت جو سب سے بڑا اعزاز تھا، کسی کے پاس سرخ اونٹ ہوتے تو اس کو بڑا مالدار گردانا جاتا اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا۔ تو اس وقت کی جس طریقے سے آج ہمارے دور کے اندر BMW ہے، فراری ہے، فارچونر ہے یا دیگر جو بڑی گاڑیاں ہیں، یہ ایک بڑا اعزاز رکھتی ہیں، اسی طرح اس وقت سرخ اونٹ بڑا اعزاز رکھتے تھے۔
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سرخ اونٹوں سے تشبیہ دی، گویا کائنات کے تمام اعزازات نیچے ہیں، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی انسان کو ہدایت مل جائے۔ اگر ہم علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نصیحتیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی نا کہ نرمی سے کام لو، اور تمہاری وجہ سے ایک انسان کو بھی اگر ہدایت مل جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ دنیا کے تمام اعزازات کم ہیں، دنیا کی تمام دولت کم ہے، اگر ایک انسان کو ہماری وجہ سے ہدایت مل جاتی ہے، ہماری دنیا بھی جنت ہے اور ہماری آخرت بھی جنت ہے۔ ہمارے لیے دین دنیا کی بہتری اسی میں ہے کہ ہماری وجہ سے اگر کسی ایک انسان کو ہدایت مل جائے۔ دوستو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے اوپر عمل کیا ہے، جس کی بدولت آپ اشجع الاشجعین ہیں، آپ سید المتقین ہیں، آپ سید الصادقین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ فاتح خیبر ہیں، آپ زوج بطول ہیں، آپ داماد رسول ہیں، آپ من کنت مولا فہذا علی مولا، آپ باب العلم ہیں۔ یہ تمام ٹائٹل اس وجہ سے ہیں کہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا تھے۔ تو آج اگر ہم علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ انشاءاللہ موب کی تعلیمات کے حوالے سے یہ مختلف ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ باقی بھی آپ کی تعلیمات، اگلی ویڈیو انشاءاللہ قرآن کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا محبت تھی اس عنوان سے ہوگی، آپ کو قرآن کا کیا علم تھا اور ہمارا کیا حال ہے اس پر ہوگی۔ تو تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا محب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے، ان کے ساتھ سچی محبت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ فاحسن الجزا۔